نہ کسی صحافی کو شرم آئی، نہ کسی سیاستدان کو حیا آئی، نہ کسی بیوروکریٹ کا ضمیر جاگا، کسی ہمارے معاشرے کے کسی بھی سول سوسائٹی میں سے کسی نے آواز اٹھانے کی جرت نہیں کی۔ 24 دسمبر سے لے کر 31 دسمبر تک سارا ضلع انتظار کرتا رہا کہ وہ انصاف کی بھیک مانگتا باپ بھی اس دنیا سے بنا انصاف ملے چلا جائے۔ السلام علیکم دوستو، میں محمد نوید انجم جرمنی سے آپ حضرات سے مخاطب ہوں۔ 2021 کا سورج غروب ہو چکا اور 2022 کی صبح کچھ دنیا کے اندر طلوع ہو چکی اور کچھ منتظر ہیں۔ میں بات تو 2021 اور 22 کے حوالے سے کرنا چاہتا تھا، لیکن 12-15 گھنٹے سے فیس بک پہ، سوشل میڈیا پہ شمسہ چودھری صاحبہ منڈی بہاؤالدین سے ایک صحافی ہیں، ان کی ایک پوسٹ دیکھی۔ پھر ہمارے ایک سینئر وکیل ہیں منڈی بہاؤالدین سے، وسیم میکن صاحب، ان کی ایک پوسٹ دیکھی 3-4 گھنٹے پہلے۔ ضلع منڈی بہاؤالدین کے ایک گاؤں پاڑیاں والی کا ایک واقعہ جو 24 دسمبر کو جس کی FIR ہو چکی ہے۔ بہت سے لوگ اب اس واقعے سے آگاہ ہو چکے ہوں گے۔ 24 دسمبر کو ایک معذور بچی کے ساتھ زیادتی کی گئی، ذہنی معذور بچی کے ساتھ، جس کا والد وسیم میکن ایڈوکیٹ صاحب، جنہوں نے پوسٹ بھی کی فیس بک پہ، اسی سے مجھے بھی علم ہوا کہ وہ جو والد صاحب تھے وہ ان کے پٹرول پمپ پہ ملازمت کرتے تھے۔ 24 دسمبر کو یہ واقعہ ہوتا ہے، اس کی FIR کٹتی ہے اور آج 31 دسمبر کا سورج غروب ہو چکا، اور تاحال مجرمان کا پتہ ہونے کے باوجود بھی کوئی گرفتاری نہیں ڈالی گئی۔ جو سننے میں آ رہا ہے کہ پولیس کو پتہ ہے، اور ہماری شمسہ چودھری صاحبہ جو صحافی ہیں منڈی بہاؤالدین سے، سوشل میڈیا کے اوپر وہ نیوز بریک کرتی رہتی ہیں، ان کی وال کے اوپر یہ پوسٹ ہے 12-13 گھنٹے پہلے کی، کہ انہوں نے بھی 24 دسمبر کو رپورٹ نہیں کیا، انہوں نے 12-13 گھنٹے پہلے ہی رپورٹ کیا ہے۔ اور وسیم میکن صاحب نے 2-4 گھنٹے پہلے اپنی پوسٹ پہ لکھا ہے کہ ہمیں اس خاندان کی آواز بننا چاہیے۔ دردناک یہ نہیں ہے کہ ایک معذور، ذہنی معذور بچی کے ساتھ زیادتی کی گئی، یہ تو گھنونا چہرہ ہمارے معاشرے کا ہے جو ہمیں دکھایا گیا۔ لیکن اس سے بھی جو دردناک بات ہے کہ ایک باپ اپنی معذور بچی کے لیے انصاف کی بھیک مانگتا ہوا اس دنیا سے چلا گیا۔ اور پاڑیاں والی ایک بڑا گاؤں ہے جہاں سے بڑے بڑے عظیم ہمارے سیاستدان اور بیوروکریٹس اور جناب، مطلب کوئی بھی اس والد کے ساتھ انصاف کے لیے شاید کھڑا نہیں ہوا، اور وہ والد بھی دل برداشتہ ہو کر چلا گیا۔ اور جو نیوز ہیں ان کے مطابق 10 لاکھ سے 16 لاکھ اس بچی، ذہنی معذور بچی کی عزت کی قیمت لگائی گئی۔ اس کے باپ کو کہا گیا کہ یہ لے لو، بقول جو ہمارے جرنلسٹ ہیں۔ لیکن 24 دسمبر سے 31 دسمبر تک میں شاباش دیتا ہوں ہمارے صحافی برادران کو، بھائیوں کو، جو بڑی صحافت کرتے ہیں منڈی بہاؤالدین میں۔ ایک صحافی ہیں 20 دن جنید صفدر کی وہ شادی منڈی بہاؤالدین سے رپورٹ کرتے رہے۔ کچھ صحافی ہیں وہ نان ایشو کے اوپر تاجروں کے ٹی وی پہ بیٹھ کے، سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے جھگڑے کرواتے ہیں، لیکن اس مظلوم باپ کی آواز بننے کی کسی نے ہمت نہیں کی۔ کسی سیاستدان نے، کسی صحافی نے، کسی جرنلسٹ نے 24 دسمبر سے لے کر 31 دسمبر تک اس واقعہ کو رپورٹ تک نہیں ہونے دیا۔ اخبارات تو دور کی بات ہے، سوشل میڈیا کے اوپر آواز اٹھانے کی کسی نے جرت نہیں کی۔ اور اگر ایک DPO، ایک SP، ایک SHO تبادلہ ہوتا ہے تو اس کی شاباش، واہ جی واہ، آؤ جی آؤ، جاؤ جی جاؤ کہ وہ پوسٹوں کے ڈھیر لگے ہوتے ہیں۔ مطلب خوشامدیوں کا سب سے بڑا مطلب گڑھ ہے منڈی بہاؤالدین، لیکن ایک مظلوم باپ کی آواز بننے کی کسی نے جرت نہیں کی، کسی میں ہمت نہیں ہوئی، اور کسی کو اللہ نے توفیق نہیں دی۔ وسیم میکن صاحب سے ہی، ان کی پوسٹ سے ہی یہ پتہ چلا کہ وہ مظلوم باپ وسیم میکن صاحب کے پٹرول پمپ پہ ملازمت کرتا تھا۔ لیکن کتنے افسوس کی بات ہے کہ 24 دسمبر سے 31 دسمبر تک انہوں نے بھی فیس بک کے اوپر کوئی پوسٹ نہیں ڈالی اس حوالے سے، اور 10 لاکھ سے 16 لاکھ تک کی تقریباً جو ہے ذرائع کے مطابق بولی لگتی رہی ہے اس معذور بچی کی عزت کی۔
تو کس طرح میں آپ کو مبارک دوں کہ 2022 بڑا اچھا سال ہوگا پاکستان کے لیے، جب ایسے درندے صفت لوگوں کے پناہ گیر موجود ہوں اور مظلوموں کی آواز بننے والا کوئی نہ ہو۔